الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جس کا تعلق اس بات سے ہے مومن کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہی اصل میں حکمت اور دانائی کی جڑ ہے، اور ایک مومن کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے اعمال اور اس کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مسلمانوں تم میں سے سب سے زیادہ معزز اور محبوب اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ سے موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر، اور اس بات کی فکر اس کو بہت زیادہ ہو کہ کہیں اس کے اعمال جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے ہاتھ سے کوئی برا عمل یا ناپسندیدہ عمل یا اس کے زبان سے کوئی ناپسندیدہ بات جو شریعت کی روح سے ناپسند ہو، گناہ ہو، ایسا عمل اس کی زبان سے اور اسے نکل نہ جائے، اور نہیں اس کے عمل ہاتھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک باب باندھا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، باب کا عنوان انہوں نے رکھا ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عملہ، کہ یہ باب ہے مومن کو اس بات کا خوف رکھنے کے حوالے سے کہ اس کو اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو امام بخاری نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے ایمان کے تقاضے، کہ فلاں عمل جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے، نماز پڑھنا وہ ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ دینا وہ ایمان کا تقاضا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی چاہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ جس طرح ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، اسی طرح ایک مومن کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، اس کے اعمال غارت نہ ہو جائے۔ اس بات کی فکر یہ تقویٰ کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو اس حوالے سے امام بخاری نے حضرت ابراہیم تیمی، مشہور تابعی ہے، اس کا قول نقل کیا ہے۔ ابراہیم تیمی مشہور تابعی گزرے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جوانی میں، یعنی ایک آدمی تو بڑھاپے کے اندر عمومی طور پہ لوگ مسجد کی طرف نکل آتے ہیں، تھوڑی نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کی، اور ایک مشہور محدث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے ایک اور ساتھی، ایک ہے ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی، یہ دونوں ہم عمر تھے، ایک ہی زمانے کے تھے، اور آپس میں یہ دونوں ساتھی تھے۔ تو ایک بار حجاج بن یوسف جو عراق کے گورنر تھے، تو اس نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے وہ کچھ کسی بات پر ناراض ہو گئے ان سے، تو انہوں نے اپنے پولیس کو ابراہیم نخعی کے پیچھے بھیجا گرفتاری کے لیے کہ جا کے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو جو حجاج بن یوسف کے پولیس، جو ان کے محکمے کے لوگ، وہ ابراہیم نخعی کو پکڑنے کے لیے گئے، تو وہاں پر ابراہیم نخعی کے بجائے ابراہیم تیمی ان کے ہاتھ لگ گئے۔ تو ان سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم ہوں، نام تو دونوں کا ایک تھا۔ تو انہوں نے ابراہیم تیمی کو ابراہیم نخعی سمجھ کر اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس کو جیل میں ڈال دیا۔
جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور تشدد کے ساتھ اس کو کئی سالوں جیل کے اندر قید کیے رکھا، یہاں تک کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ لوگ اس کو پہچاننے کے قابل نہیں تھے، یعنی اتنے ظلم انہوں نے برداشت کیے، اور آتا ہے کہ اسی جیل کے اندر وہ فوت ہو گئے۔ ان ظلم کے نتیجے میں، تشدد کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے آپ ابراہیم تیمی کے فضیلت اور اس کے اعمال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم شخصیت تھے۔ تو وہ یہ قول ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی، امام بخاری نے ان کا یہ قول ذکر کیا۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے عمل اور اپنے قول کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو زبان سے بولے تو اس کے زبان اور عمل کے اندر جو ہے وہ فرق نہ ہو، تضاد نہ ہو، یہ اصل مومن کی پہچان ہے۔ اور تابعین ابراہیم تیمی جیسے لوگوں کو اپنے اس بارے میں بڑی فکر رہتی تھی، انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ انسان کو اپنے قول اور عمل دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر تضاد تو نہیں ہے۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے قول اور اپنے فعل کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ کھٹکا رہتا ہے کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، یا مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ جب میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہیں لوگ آ کر مجھے یہ نہ بول لیں کہ اے ابراہیم تو ہمیں تو دعوت دیتا ہے لیکن خود تو اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی ان کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ تابعی ہے مشہور، ان کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے میں ملا، تقریباً میں 30 صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں بالواسطہ ملا، اور کہتے ہیں وہ تمام ڈرتے تھے اپنے حوالے سے